کر لوٹتے رہتے ہیں. کہاں کامیابی ملے گی جب شراب پی کر راتوں میں ٹکر مار دیتے ہیں. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، جو لوگ جو مسلمان شراب پیتے ہیں میرے بھائی انسان ہیں. غلطی ہو سکتی ہے، اگر تم توبہ کر لو، اللہ کو راضی کرو. یہ ماہ مبارک اللہ کی رحمت جوش میں ہے، اللہ کی رحمت جوش میں ہے. اللہ کے رسول اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا کہ جوا، شراب، یہ فال کھولنا، یہ تمام شیطانی چیزیں یہ تم کو تباہ و برباد کر دیں گی. جوا اور شراب تم کو نماز کرو گے، اور ہمارا کام یہ ہے کہ نہیں رات ہوئے گی کتے کا پیشاب پینا بعض لوگوں کی عادت بن جاتی ہے. ارے مت پیے کتے کا پیشاب، نہیں یہ زہر ہے، یہ تجھ کو تباہ و برباد کر کے رکھ دے گا. مگر نہیں، ہم کو میدانوں کا آواز رکھنا ہے. پھر آگے بیٹھ کر جب دن میں تھوڑا ہوش آتا بولتے ارے کیوں مسلمانوں پر اتنی آفت آ رہی. میرے بھائی تم شراب پی رہے تو کیا ہو رہا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شراب پی کر مر جاتا ہے، جو توبہ نہیں کرتا، اس میں بت پرستوں میں کوئی فرق نہیں، اس میں اور بت پرستوں میں کوئی فرق نہیں. جو شراب پیتا ہے، جب شراب پیتا ہے تو اسلام نکل جاتا ہے. جب زنا کرتا ہے کوئی مسلمان تو اسلام نکل جاتا ہے. اور اگر کوئی شراب پیتا ہے اور توبہ کرے بغیر اس دنیا سے چلا جاتا ہے تو حشر کے میدان میں اس کا چہرہ سیاہ ہوگا، اس کی زبان اس کے سینے تک آئی ہوگی اور اس کے پاس ایک بدبو آئے. میرے بھائی اسی لیے آپ سے کہہ رہا ہوں کہ شراب کو چھوڑو. یاد رکھو ابو داؤد کی حدیث ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شراب بناتا ہے، جو شراب لاتا ہے، جو شراب پیتا ہے، جو شراب کے پیسے لیتا ہے، ان تمام پر اللہ نے لعنت بھیجی. جب اللہ نے ان پر لعنت بھیجی ہے تو تم کیا کر رہے ہو؟ چھوڑو شراب کو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمام برائیوں کی جڑ شراب ہے، تمام برائیوں کی جڑ شراب ہے، تمام برائیوں کی جڑ شراب ہے. عبد المالک مروان خلیفہ گزرے، ان کے پاس ایک نوجوان آ کر کہتا ہے کہ میں نے قبرستان میں خبروں کو نکالتا، چوری کرتا ہوں. میں خبر کو نکالا تو اس میں کیا دیکھا؟ اس میں دیکھا کہ ایک شخص کا سر قبلے کی طرف نہیں تھا بلکہ اس کا چہرہ کسی اور جانب تھا. جب میں بھاگنے کی کوشش کیا تو آواز آئی کہ یہ پوچھتا نہیں ہے کہ اس کا چہرہ قبلے سے کیوں ہٹا ہوا ہے. تو ٹھہر گیا تو جواب آیا کہ اس مردے کا چہرہ قبلے سے اس لیے ہٹا ہوا ہے کیونکہ نماز کی پابندی نہیں کرتا. پھر اس نے دوسرے قبر کو کھودا تو دیکھا کیا ہے کہ چہرہ ہے اور سور کی طرح بن چکا اور آگ کی زنجیر اس پر پڑی ہوئی ہے. وہ بھاگنا چاہا تو پھر آواز آئی کیا تو پوچھنا نہیں چاہتا کہ اس سے کیوں عذاب دیا جا رہا ہے؟ تو آواز آئی کہ شرابی تھا، یہ بغیر توبہ کرے اس دنیا سے چلا گیا، یہ بغیر توبہ کرے دنیا سے چلا گیا. بہرحال ایک لمبا واقعہ ہے. پھر اس نے ایک اور خبر کھولی تو دیکھا کیا ایک چارپائی پر خوبصورت نوجوان لیٹا ہوا آرام سے سو رہا ہے. جب وہ بھاگنا چاہا تو آواز آئی کہ یہ نہیں پوچھتا یہ کیوں اتنے آرام سے ہے. تو آواز آئی یہ اللہ کا نیک بندہ تھا، یہ اللہ کا متقی تھا، اس کے پاس تقویٰ تھا، اسی لیے آج یہ آرام سے بیٹھا ہوا ہے. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، جوے کی لعنت ہر جگہ سکتا اور یہ سمجھ رہے ہیں کہ جوا چلا رہے ہیں. یاد رکھو جو تم جوا کھیلتے ہو نا، یہ جو نمبر، یہ جو تمام چیزیں ہوتی ہیں، واقعات میں آیا کہ اللہ والے نے بیان کیا کہ ایسا ایک شخص تھا جو جوا کھیلتا تھا. جب اس کا آخری وقت آیا لوگوں نے کہا کلمہ پر تو وہ پتوں کا بادشاہ 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 بولتا تھا، پتوں کا بادشاہ بولتا تھا. میرے بھائی چھوڑو ان برائیوں کو. رمضان کا مبارک مہینہ ہمارے پاس ہے، 10 دن ہے. ہم تمام کو اللہ ہم کو موقع عنایت فرمایا، اس کو غنیمت جانو.
اور اگر ہم ان معاشرے کی برائیوں کا خاتمہ کریں گے تو یقیناً انشاءاللہ تعالیٰ دیکھنا کہ آج ہمارے پاس مسائل اور مشکلات ہیں، تمام کا